کہ جب بھی عالم اسلام کو مسائل درپیش ہوتے ہیں تو جو ڈائریکٹ ہٹ ہو رہا ہوتا ہے ملک وہی چیختا ہے, وہی آوازیں بلند کرتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا تو پھر اس طرح کے المیے برداشت کرنے پڑتے ہیں. آپ آج پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائیں, عسکری طور پر مضبوط ہو جائیں, فوجیں آپ کی طاقتور ہوں, سائنسی طور پر آپ کارنامے انجام دے رہے ہوں, ایجادات کر رہے ہوں اور آپ اسلحہ سازی میں آگے نکل جائیں, پھر دیکھیں ظلم کرتا ہے کوئی 100 دفعہ سوچے گا کوئی بات کرتے ہوئے کوئی بات. تو ہم کمزور ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں, تو اس کی سزائیں ہیں, مل رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کا ہوسٹ یاسین لاکسی نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جواد مفتی صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, پاکستان کے معاشی, دفاعی, سیاسی مختلف پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہم بات کریں گے آج فلسطین میں ہونے والے مظالم اور گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب کی بے حسی اور خاموشی پر. تو بات کرتے ہیں جواد مفتی صاحب سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سر, فلسطین جنگ کو آلموسٹ کوئی 3 ماہ مکمل ہونے والے ہیں. اس 3 ماہ کے دوران حکومتی سطح پر فلسطین کے مسلمانوں پر, زخمیوں کے لیے, جو شہداء ہیں ان کے لیے, جنگی لیول کی تو چلے ہمیں کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے, یا گورنمنٹ کی پالیسی ہے بننا نہیں چاہتے, نہ بنیں, کم از کم انسانی حقوق اور بطور مسلمان اور مذہب اسلام کی خاطر ہمیں وہاں پہ خوراک, ادویات اور دیگر چیزوں کا تو بندوبست کرنا چاہیے. جیسا کہ گزشتہ دنوں ایک جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے سینٹ فلور پہ کھڑے ہو کے مطالبہ کیا کہ ہم فلسطین کے زخمیوں کے لیے امداد بھی دینا چاہتے ہیں, اس میں میڈیسن ہے, خوراک ہے, جو یتیم بچے ہیں, بے سہارا ہو گئے ہیں جنگ میں, ان بچوں کو گود لینا چاہتی ہیں. گورنمنٹ ہمیں بیک اپ دے حکومتی سطح پر, اس کے باوجود کوئی عمل درآمد نظر نہیں آ رہا. اس بے حسی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں سر؟ عالمی استعمار جس سے ہم سب خوفزدہ ہیں, وہی واحد وجہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یا عالم اسلام کو درپیش جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو عوام ایک طرف ہوتے ہیں اور حکومتیں دوسری طرف ہوتی ہیں. اگر دوسری طرف نہ بھی ہوں تو وہ نیوٹرل ہوتی ہیں, لیکن عوام کے جذبات مظلوموں کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ فلسطین میں ہو, وہ کشمیر میں ہو, یہ سارا. لیکن حکومتیں جو عالم اسلام کی, صرف پاکستان کی حکومت کی بات نہیں ہے, عالم اسلام کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان میں آپ اللہ ماشاء اللہ کسی کا بھی نام لے دیں کہ جی وہ سرگرم وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو انسانی ہمدردی کی باتیں تھیں, اس میں کسی حد تک کردار ادا کیا جا سکتا ہے. عالمی طور پر حالات بھی ایسے ہوتے ہیں, عالمی قوانین بھی اس طرح کے ہیں کہ آپ اپنی بیونڈ دی بارڈرز جن کو آپ کہتے ہیں جانا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کتنے مسلمان ملک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں. جی بالکل, اور خاموشی ہے اس پہلو پہ, خاموشی ہے خاص طور پہ عرب ممالک ایک طرف وہ. بلکہ یہ بات آپ کی کسی حد تک بالکل درست ہے کہ جب بھی عالم اسلام کو مسائل درپیش ہوتے ہیں تو جو ڈائریکٹ ہٹ ہو رہا ہوتا ہے ملک وہی چیختا ہے, وہی آوازیں بلند کرتا ہے. باقی پاکستان البتہ تھوڑا سا اس میں ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جب بھی عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے, جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں, یا بوسنیا کا جہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان کم از کم آواز بلند کرتا ہے, اس کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے. یہاں کے عوام کا پریشر بھی حکومتوں پر ہوتا ہے, جیسے افغانستان کا بھی آپ کے سامنے, بلکہ افغانستان کو تو مسئلے کو تب تک ہم بھگت رہے ہیں. جی بالکل ایسی ہے. تو یہ سارا قیمت ادا کرنے کے باوجود پاکستانی عوام کے جذبات عالم اسلام کے مظلوم لوگوں کے ساتھ, متاثرین کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ سیلاب ہو, وہ زلزلہ ہو, وہ جنگ ہو, وہ کس طرح کی بھی کوئی وبا ہو, تو پاکستانی عوام تو دل کھول کے مدد کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. اور جماعت اسلامی والے چونکہ آرگنائزڈ پارٹی ہے, ان کے اپنے رضاکار ہیں. پاکستان کے اندر بھی زلزلہ آیا تھا تب بھی, کوئی سیلاب آ گیا تب بھی, تو وہ جو فوج کے بعد سب سے زیادہ خدمات انجام دیتی ہے وہ الخدمت والے ہیں, ان کے کارکن ہیں. تو ظاہر ہے جماعت اسلامی تو آرگنائزڈ پارٹی ہے, ان کے پاس ایک رضاکاروں کی قوت بھی ہے, طاقت بھی ہے, تو وہ کرتے بھی ہیں. اور وہاں جیسے سینیٹر صاحب کا اپنے نام لیا, یہ لے کر گئے تھے اچھا امدادی سامان کنٹینرز پہ, تو جا کے انہوں نے فلسطین کے سفیر کے حوالے بھی کیا تھا.
تو یہ اپنے تو جس حد تک ہے جتنے ان کے وسائل ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن حکومتیں جو ہیں وہ کر نہیں سکتی، ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہاں یہ درست ہے کہ حکومت فیسیلیٹیٹ کرے ایسی تنظیموں کو، ایسی آرگنائزیشنز کو کہ جو وہاں فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یا عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے وہاں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس کو سہولت فراہم کرے، تو اس سے ذرا یہ ہوگا کہ معیار بہتر ہو جائے گا مدد کا، اور ان کو سہولتیں زیادہ مل سکیں گی۔ اور عالم اسلام سے بہت زیادہ توقعات نہیں ہیں۔ ایک ترکی تھا بہت آواز بلند کرتا، وہ اس کے باوجود آواز بلند کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات ہیں، یہ اس نے توازن رکھا ہوا ہے، لیکن اس طرح آؤٹ اینڈ آؤٹ نہیں ہے جس طرح پاکستان ہے۔ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو بات کرتا ہے وہ پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جذبات پاکستانی قوم کے اتنے شدید ہیں اس حوالے سے۔ عرب ملکوں میں اتنے شدید جذبات نہیں ہیں جتنے ہمارے ہاں ہیں، لیکن ہمارے ہاں حکومت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، حکومت کرے مدد نہ کرے، عوام کرنا چاہتے ہیں، اور عوامی جو تنظیمیں ہیں، پارٹیاں، آپ کو ایک زمانے میں یاد ہوگا بھٹو صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں سر، بھٹو صاحب کے دور میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے آپ پیدا ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ وہ بھٹو صاحب کے دور میں 1989 میں 79 میں ان کی پھانسی ہوئی ہے نا، تو اس سے پہلے ان کے جو 70 کے عشرے میں، تو وہ اس وقت پاکستان کی حکومت بھی فلسطین کے مسئلے پر بڑی جذباتی ہوتی تھی، آواز بلند کرتی تھی۔ اب تھوڑا سا کچھ عرصے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حکومتی سطح پر کوئی ایسی آواز، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہماری حکومت کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ملک کے اندرونی حالات ہی شاید اس کو سانس نہیں لینے دیتے، کیا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ایک افسوسناک پیریڈ ہے اس حوالے سے کہ فلسطین کے مسئلے پر ہماری قومی سطح پر یا حکومتی سطح پر وہ محسوس نہیں ہو رہی کہ ان کی مدد کے لیے کوشش کر رہے ہوں یا آواز بلند کر رہے ہوں۔ پتہ نہیں خفیہ کر رہے ہوں گے تو کر رہے ہوں گے، لیکن عوامی جذبات بہرحال فلسطین کے ساتھ ہیں، وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، اور جو تنظیمیں یہ ارینج کر سکتی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے زیادہ توقعات کی جا رہی تھیں عرب ممالک اور OIC کے پلیٹ فارم سے، OIC کی بیسی اور فرضی کارروائیوں میں چھوٹے موٹے اجلاس اور میٹنگ تو اس ٹاپک پہ چل رہی ہیں، لیکن خاطر خواہ نتائج نہیں آ رہے جنگ روکنے کی حد تک۔ اس وقت فلسطین میں سب سے زیادہ جو اموات کی وجوہات ہیں وہ زخمیوں کو میڈیسن نہ ملنے کی وجہ سے، خوراک کی قلت کی وجہ سے۔ اسرائیل نے ڈائریکٹ ہسپتال ہٹ کیے ہیں، دیکھیں نا، یہ جنیوا ایکارڈ ہے، جنیوا کے جو اصول و قواعد و ضوابط ہیں اس کے تحت، جنیوا کنونشن جس کو کہتے ہیں، اس کے تحت تو ہسپتال کو ہٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسرائیل نے وہ بھی کیا۔ اس کو کیا، ہاسپٹل، بچے، خواتین جو نہتے لوگ ہیں، اس کو آپ کیا بگاڑ لیا کسی نے؟ پوری دنیا مل کے، بلکہ مذمت بھی نہیں کرتے، چپ کر کے امریکہ نے ایک دعویٰ یہ کہہ دیا کہ جی بچوں کو نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، تو گول مول آئیں بائیں شائیں، اس طرح کر کے باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہی کام کسی خدا نخواستہ کسی مسلمان ملک کی کسی فوج نے کیا ہوتا تو پورے دنیا کھڑی ہوتی۔ سر فوج کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں آج کسی غیر مسلم کا کتا بھی مر جائے کسی مسلمان کے تشدد سے تو امریکہ سے اس کی مذمت آتی ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ اس کتے کی نعش کو سنبھالنے میں لگی ہوتی ہے۔ ہمارے اکثر اوقات واقعات میں دیکھا گیا ہے، کرسچن ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کو دی جانے والی ذرا سی تکلیف پہ پوری بین الاقوامی دنیا سے آوازیں آتی ہیں کہ پاکستان میں فلاں عیسائی یا فلاں مذہبی ہندو ہے، فلاں اس کے خلاف یہ ہوا، ایک موت واقعہ ہو جائے، کسی حادثے میں ہو جائے، لڑائی جھگڑا کی معمولی بات ہوتی ہے جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں محلے داری میں، علاقائی بیس پہ، وہاں پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے۔ یہاں ہزاروں بچے، ہزاروں خواتین، نہتے شہریوں پر دن دہاڑے گولیاں برسائی جا رہی، شہر کے شہر ملیا میٹ کر گئے، دنیا خاموش تماشائی ہے، اور یقین جانیے میرا دل ذاتی طور پر خون کے آنسر ہوتا ہے اس بارے میں۔ کر کچھ نہیں سکتے، بے بس ہیں، اپنی گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، کاش کہ اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کو اس مظالم سے نجات دے۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا تو پھر اس طرح کے المیے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ آپ آج پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائیں، عسکری طور پر مضبوط ہو جائیں، فوجیں آپ کی طاقتور ہوں، سائنسی طور پر آپ کارنامے انجام دے رہے ہوں، ایجادات کر رہے ہوں، اور آپ اسلحہ سازی میں آگے نکل جائیں، پھر دیکھیں ظلم کرتا ہے کوئی 100 دفعہ سوچے گا کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی بات، تو ہم کمزور ہیں، پیچھے رہ گئے، تو اس کی سزائیں ہیں، مل رہی ہیں۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
ہم بڑھتے ہیں آگے ملکی سیاست کی طرف۔ عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے اپنے پارٹی کارکنوں رہنماؤں ممبران اسمبلی کے لیے کہ اتوار کے روز کمنگ سنڈے کو بھرپور احتجاج کریں۔ مینڈیٹ چوری کے حوالے سے وہ احتجاج، پچھلے احتجاج جو چند روز پہلے ہوا تھا اس میں کافی کمی رہ گئی تھی، ممبران اسمبلی کی جانب سے خاطر خواہ دلچسپی نہیں سامنے آئی، کچھ چھوٹے موٹے جلسے جلوس نکلے مختلف ایریا میں، انہوں نے اس میں ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور کمنگ سنڈے کو بھرپور احتجاج ملک گیر کا اس کے کال دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جو اپنے ممبران اسمبلی ہیں ان کو اسمبلی فلور پر مخالفین حکومتی جماعتوں ان کے ممبران سے بغل گیر ہونے، بے تکلف ہونے اور گپ شپیوں سے سختی سے منع کیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں ہم؟ یہ تو 9 ساز لڑائی بنتی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ ووٹوں کے حوالے سے الیکشن میں مقابلہ کریں، پھر فتح و شکست جو بھی ہو اس کو قبول کریں، یہ سیدھی سی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ دوسرا میرا خیال ہے پے در پے احتجاج کی کال ہے، پہلی کال تو اتنی افیکٹو نہیں تھی، اور اب دیکھیں اتوار بھی 4-5 دن رہ گئے، آ جائے گی اس میں۔ ہماری پنجاب پولیس تیار ہے نمٹنے کے لیے؟ پنجاب پولیس جتنا نپٹے گی نا اتنا کام خراب ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بات یہ ہے کہ کیا اطمینان سے دیکھنا چاہیے، بغیر رکاوٹ ڈالے دیکھنا چاہیے کہ بندے آتے کتنے ہیں، پھر اس کے بعد حال سوچیں نا کیا کرنا ہے۔ ابھی تو اگر پولیس ایکشن ہو گیا، لاٹھی چل گئی، تو پھر رد عمل آئے گا، پھر رد عمل میں احتجاج ہوگا۔ وہ رد عمل میں جو احتجاج ہوتا ہے وہ پھر ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس میں پھر آپ کہیں کہ جی نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جی بالکل، قریشی صاحب جیل میں ہیں، ورنہ وہ پلان بی ان کا بڑا سخت ہوتا ہے ان ایسے معاملات میں۔ شاہ محمود قریشی صاحب؟ جی شاہ محمود قریشی صاحب کا پلان بی ہر صورت میں ہوتا ہے، بی بھی ہوتا ہے جی، کیونکہ پیچھے جو ان لیڈران موجود ہیں ان کے پاس ایک ہی پلان ہوتا ہے، جو ڈائریکشن آئی ہے وہی کرنا ہے، بی اور سی پلان نہیں۔ ظاہر ہے جو لیڈرشپ ہے بی سی تو انہوں نے دینا ہے، انہوں نے عمل ہی کرنا ہے، انہوں نے عمل۔ لیکن یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ذرا میٹھا پھیکا رہا، اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تو باقی اس پر مجھے ہنسی آ رہی ہے جو یہ انسٹرکشنز آئی نا کہ کٹی کر لینی، جیسے ساس بہو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی بات نہیں کر رہی ہوتی نا، کنی کی طرح آگے سنانا نون تک کہ تیے کان کرتے نو تو کم کر، تو یہ اس طرح کی صورتحال وہ ہوگی کہ جی ایک ہی اسمبلی کے فلور پر بیٹھے ہوں گے، جی باتیں بھی کر رہے ہوں گے، مطلب تقریریں کر رہے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے سے ملے گے نہیں، جپی شپی نہیں ڈالیں گے۔ جی بالکل، سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہونے چاہیے اور یقیناً نظریاتی اختلاف ہونے چاہیے، لیکن اس میں ذاتی دلائل سے بات کریں، تقریریں کریں، آپ دلائل دیں، اپنی پالیسی بیان کریں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا کہ یہ زنانہ سی حرکت ہے جیسے ساس بہو کے، لیکن بہرحال خواتین بھی برابر کی شہری ہیں اور وہ بھی عقل شعور۔ عمر ایوب صاحب نے اسمبلی میں جو تقریر کی گزشتہ روز، کمال پڑھے لکھے الفاظ میں اور کمال منجی تقریر، بڑی مزہ آ گیا سن کے۔ ان کی تقریر نے مخالفین پارٹی اور جو حکومتی جماعتیں تھیں وہاں سناٹے چھا گئے۔ بلاول زرداری صاحب نے ایک جملہ کیا کہہ دیا، ان کو لالے پڑ گئے، اس جملے کو کور کرنے کے لیے نہیں کر سکے جواباً۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے یعنی کہ اخلاقیات کا دائرہ بھی نہیں چھوڑنا، تحریک انصاف کے جو ممبران اسمبلی ہیں چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہیں یا قومی، اخلاقیات کا دائرہ بھی نہیں چھوڑنا اور بڑے منجے الفاظ سے بات کرنی ہے۔ پی ٹی وی پہ یہ احتجاج کیا کہ ان کی نشریات جو ہیں وہ کمپلیٹ دکھایا کریں، اس میں اپوزیشن کے بیانات بھی دکھائیں۔ تو اسی طرح جو عمر ایوب صاحب اگر اسی طرح بڑھتے رہے تو یہ تو حکومت کو بمشکل چلنے دینے والی بات تو ثابت نظر آتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے ہاں عموماً پارلیمنٹ کے اندر پارلیمان کی اعلیٰ معیار کی پارلیمانی تقریریں نہیں دیکھنے کو ملتی، تانے، برا بھلا کہنا، احتجاج، یہ چل رہا ہے، گالا گلوچ ہوتی ہے، برا بھلا ہوتا ہے۔ پھر پرانی بات پچھلی دنیا میں چلا جاتا ہوں، یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے ممدوح شیخ رشید صاحب اسمبلی کے اندر ان کی تقریروں کا انتظار کیا جاتا تھا، جی ایسی بہت اچھی پارلیمانی تقریریں کرتے تھے یہ۔ اور اچھا اس میں کہیں کہیں یہ چونکہ چٹخارا ان کا ہوتا ہے، عوامی انداز میں بھی کوئی بات کر جاتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ وزیر خارجہ بھی رہے، اور وزارت خارجہ کا کام اتنا نازک ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ تولا ہوا بولنا پڑتا ہے، جی ایسی ہے، لیکن انہوں نے وہ بھی نبھا ہی لیا تھا۔ ان کو اتنا شعور ہے کہ کہاں کون سی بات کرنی ہے۔ خیر اب تو وہ اسمبلی میں نہیں ہے، اس لیے نہیں وہ مزہ نہیں نظر آئے گا، لیکن اب وہ کمی جو ہے شاید عمر ایوب صاحب پوری کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بہت خوش آئند ہے۔ اور ہمارے
صوبہ KPK نے بہت اچھے اچھے پارلیمنٹیرینز دیے ہیں، سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، ڈائریکٹ گفتگو، ان میں ایک کمال یہ ہے کہ وہ گھما پھرا کے بات نہیں کرتے، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں اور پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ گھٹیا بات نہیں کرتے۔ تو عمر ایوب بہت بڑے آدمی کے پوتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دیر حکومت تو خیر ضیاء الحق صاحب نے کی تھی، اس کے بعد ایوب خان صاحب نے کی تھی، کی ڈکٹیٹروں نہیں ہیں، پھر پرویز مشرف صاحب نے کی تھی۔ جمہوری جو ہوتے ہیں نا یہ اتنی زیادہ دیر نہیں چلتے، ہمارے ہاں لوگ اکتا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن جو ایک الیکشن جیتتا ہے اگلا الیکشن مشکل سے ہی۔ اب جو جیتتا ہے اب نئی طرز یہ آ گئی ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں نا کوئی ایک جیت جاتا ہے، دوسرے کے ساتھ دھاندلی ہو جاتی ہے، ہارتا کوئی بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہار ہم تسلیم نہیں کرتے، اور جو بھی ہارتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن کہیں ہوتی بھی ہوگی۔ کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ جو پچھلے 30 سال سے باریاں چل رہی تھیں، اس الیکشن میں جو نتائج سامنے آئے ہیں، اگلی باری آئے گی یا پراپر مینڈیٹ والے لوگ آئیں گے؟ آتے تو مینڈیٹ والے ہی ہیں، لیکن وہ باریاں مینڈیٹ کے ساتھ ہی ملتی ہیں نا، وہ مینڈیٹ کے بغیر تو دیتے ہیں نا، ذرا کہ آپس میں پہلے طے کرتے ہیں، بعد میں ڈراماٹائز کر کے باری آ گئی۔ پہلے تھی ہی دو مقبول پارٹیاں، اس لیے کبھی وہ جیت جاتی تھی کبھی وہ جیت جاتی تھی، تو ہم کہتے تھے باریاں ٹھہرائی ہوئی۔ اب گزشتہ عشرے میں تیسری قوت ابھر کے سامنے آئی اور مقبول بھی ہو گئی، تو اب 3 پارٹیوں نے مل کے، لیکن وہ زیر اعتاب آ گئی، وہ مقبول پارٹی زیر اعتاب آ گئی۔ اور ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی ابھی بھی گرفت جو ہے معاملات کے اوپر وہ بڑی سخت ہے۔ اس میں کوئی وہ ان کے پاس جیسے یہ تو کہنے کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس پلان A ہے، B ہے، C ہے، D ہے، ان کے پاس Z تک ہوتے ہیں۔ وہ یہ جن کو دبانا ہوتا ہے نا وہ ایک راستہ نکالتے ہیں تو وہ راستہ بھی بند کرنے کا طریقہ آتا ہے، دوسرا راستہ، تیسرا، چوتھا، وہ Z تک لے جاتے ہیں اور وہ ہلنے نہیں دیتے۔ تو بدقسمتی ہے یہاں، جمہوریت کا حسن تو یہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے فیصلے ہوں اور ووٹ دینے کی آزادی ہو، ووٹ کے آنے والے نتائج کو تسلیم کرنے کی عادت ہو۔ تو یہ ابھی تک ہم اس منزل تک تو نہیں پہنچے، لیکن یہ شکر ہے کہ اب ووٹ شوٹ پڑ جاتے ہیں، الیکشن ہو جاتے ہیں، کوئی 4 نئے چہرے آ جاتے ہیں سامنے، تو موسم بدلتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ جی بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ عوامی تحفظات، عوامی مفادات اور عوام کے حقوق کے لیے اسمبلی فلور پر اسی طرح جو ہمارے الیکٹڈ ممبران اسمبلی ہوتے ہیں وہ اسی طرح گفتگو کریں گے، پڑھی لکھی کریں گے، صبر کریں گے، آواز بھرپور بلند کریں گے، نورہ کشتی والی جپیاں شپیاں کر کے گھر نہیں چلے جایا کریں گے، مؤثر قانون سازی بھی کیا کریں گے۔ میں اس سلسلے میں ایک بات آپ کو عرض کروں، ہمارے شہر کے ملتان کے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، جی بالکل، یہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ میں انہوں نے جانا ہوتا ہے، یہ بھلے ان کے پاس پورٹ فولیو ہو نہ ہو، یا اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، یہ جاتے پوری تیاری کے ساتھ، بڑی محنت کر کے جاتے۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور احمد صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا، مرحوم کے بارے میں، کہ جو پارلیمنٹ لاجز ہوتی ہیں، جو گورنمنٹ ہاسٹل ہوتا تھا پہلے جہاں مینرز رہا کرتے تھے، جی بالکل، لوگ کہتے ہیں باقی لوگ سو رہے ہوتے تھے، صرف پروفیسر غفور کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی کہ وہ رات بھر میں، تو وہ محنت کر کے جاتے تھے لوگ۔ اب پروفیسر ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب میں یہ عادت ہے کہ یہ کسی فنکشن میں جانا ہو تب بھی محنت کر کے جاتے ہیں، اسمبلی میں جانا ہو تب بھی محنت کر کے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ٹو دی پوائنٹ تقریر کر لیتے ہیں دلائل کے ساتھ، اور یہی حسن ہے پارلیمانی تقریر کا۔ جی بالکل، اس میں اللہ باقیوں کو بھی توفیق دے کہ وہ محنت کریں۔ آمین ثم آمین۔ جی بالکل درست فرمایا مفتی صاحب نے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔
ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔